وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کئی باتوں میں آزمایا تو انہوں نے وہ پوری کر دیں۔ اس پر اللہ نے فرمایا میں تمہیں لوگوں کا پیشوا بناؤں گا۔ انہوں نے عرض کیا کیا میری اولاد میں سے بھی؟ ارشاد ہوا ہاں، مگر میرا وعدہ ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ تو یہ آیہ مبارکہ اس میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر تو ہم نے پرسوں سے شروع کر لیا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نبی پاک علیہ السلام سے 3,500 سال پہلے دنیا میں تشریف لائے۔ تو آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کو ابو البشر کہتے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کو ابو البشر ثانی کہتے ہیں، یعنی دوسرے جو ہے وہ انسانوں کے باپ۔ تو دوسری نسل حضرت نوح علیہ السلام سے چلی، لیکن یعنی جب سیلاب آیا، سیلاب نوح جس کو کہا جاتا ہے، تو اس کے بعد ساری انسانیت ختم ہو چکی تھی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی نسل سے آپ کے 3 بیٹوں سے باقی انسان جو دنیا میں اب موجود ہیں وہ چلے ہیں، تو اس لیے انہیں ابو البشر ثانی کہا جاتا ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے، یعنی انبیاء کے باپ۔ تو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، تو جب بھی اللہ کی آزمائش پہ صبر کیا جائے، جس طرح سیدنا امام حسین علیہ السلام میدان کربلا میں صبر کرتے ہیں، مقام رضا پہ آپ فائز ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ چاہتے تو آپ کے جو غلاموں کے غلام ہیں، آج کے جو اولیاء ہیں، آپ نے کتنی دفعہ، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بعض جگہ پہ پانی نہیں ہوتا اور وہاں پہ کسی اللہ کے ولی نے چلا کیا، یا صرف وہ وہاں پہ دعا کر دیتے ہیں، اپنا عصا مار دیتے ہیں، تو وہاں پہ چشمہ جاری ہو جاتا ہے۔ اب دور نہ جائیں، سالکہ آباد شریف میں چلے جائیں، وہاں بھی یہ سلسلہ ہوا۔ تو جب غلاموں کا یہ حال ہے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن تک، آپ بھی، آپ کے بچے، آپ کے گھر کی مستورات، خاتون جو ہے خواتین، وہ سب 3 دن تک پیاسے ہیں، اور وہاں پہ ایسا کوئی جو ہے آپ کی کرامت ظاہر نہیں ہوئی۔ تو اس کی مین وجہ یہ تھی کہ یا اللہ ظاہری جو اسباب ہیں ان کے ذریعے عطا فرماتا ہے تو بھی تیری مرضی، اگر نہیں عطا فرماتا تو پھر بھی ہم تیری رضا پہ راضی ہیں۔ تو یہی وجہ تھی کہ جب امام علی اصغر 6 ماہ کے بچے ہیں، امام علی اصغر علیہ السلام، تو آپ کو جب آپ کے گلے پہ جب ان ظالموں نے تیر مارا تو امام علی اصغر کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ میں اٹھایا، اور وہ خون ان کا آسمان کی طرف بلند کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، یا اللہ اگر تو اس حال میں راضی ہے تو یا اللہ تیرا حسین بھی اس حال میں راضی ہے۔ تو یعنی یہ مقام رضا ایک ہوتا ہے، اس کا یعنی سادہ لفظوں میں یہ سمجھیں کہ بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی بیماری دی ہے، ٹھیک ہے نا، تو ہمیں اس چیز میں رخصت ہے، اجازت ہے کہ ہم اللہ سے دعا مانگیں کہ یا اللہ ہمیں صحت عطا فرما دے، ٹھیک ہے۔ لیکن مقام رضا یہ ہے کہ جب کوئی مقام رضا پہ فائز ولی، اولیاء کی قسمیں ہوتی ہیں، تو مقام رضا پہ فائز اللہ نے جس کو یہ مقام دیا ہوگا تو وہ دعا نہیں مانگتے، وہ کہتے ہیں یا اللہ اگر تو نے صحت دی ہے تو تیری مرضی ہے، بیمار کیا ہے تو تیری مرضی ہے، اگر تو 80 سال عمر دیتا ہے تو تیری مرضی ہے، اگر تو جو ہے 50 سال عمر دیتا ہے تو تیری مرضی ہے۔ یعنی وہ ہر کام میں اللہ کی رضا اس پہ چھوڑ دیتے ہیں، بس یا اللہ جس طرح تو راضی ہے میں کوئی نہیں مانگوں گا۔ تو یہاں پہ بھی جب انسان اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائے، تو امام حسین اللہ کی رضا پہ فائز ہوئے، تو
تو فرمایا کہ سید الشہداء، تمام شہداء کے جو ہے وہ سردار بن گئے۔ اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے آزمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا چند باتوں میں ہم نے انہیں آزمایا تو وہ اس میں پورے اترے۔ تو پہلی آزمائش تو ان کی تو ہر قدم پہ آزمائشیں آئیں، کیونکہ خلیل اللہ تھے، اور جو جتنا بڑا اللہ کے قریب ہوگا، دوست ہوگا، اتنی آزمائشوں میں مبتلا ہوگا۔ تو پہلی آزمائش ان پہ کافی ساری اور بھی آئیں، لیکن جو مشہور ہیں ان میں نمرود ایک بادشاہ تھا آپ کے دور میں، اور وہ اتنا ظالم اور سرکش اور مغرور یعنی تکبر میں مبتلا تھا کہ اس کے دربار میں جو بھی جاتا پہلے سجدہ کرتا، اس کے بعد اس کے دربار میں حاضر ہوتا۔ اس نے اس کا راستہ ہی ایسا بنایا ہوا تھا۔ تو پھر اس کی حالت یہ ہوئی کہ اس کی ناک میں ایک مچھر چلا گیا، اور وہ ناک کے ذریعہ دماغ میں چلا گیا۔ تو اب وہ اس کو تنگ کرتا، تو سرجری یعنی آپریشن تو اس دور میں تھا نہیں، اس سے تنگ کرتا، تو جو بھی اس کے دربار میں آتا تو پھر اس کا نیا جو قانون تھا وہ یہ تھا کہ جو دربار میں آئے گا پہلے اس کے سر میں اپنا جوتا مارے گا، تو اس کے بعد جو ہے اپنی بات کرے گا۔ تو جو پہلے سجدے کرواتا تھا لوگوں سے، وہی لوگ اس کے سر میں پھر جو جوتا مارتے، اور اس کے بعد اس کے جو ہے اپنی بات عرض کرتے۔ تو نمرود جو تھا اس کے یعنی اتنا سرکش انسان تھا، اس کو جب اللہ کی وحدانیت کا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکم دیا تو پہلی آزمائش آپ پہ آئی کہ آپ کو آگ میں ڈالا گیا۔ یہ آگے واقعات آئیں گے کہ کیا کیا واقعات ہوئے تھے۔ تو جب آگ میں آپ کو ڈالا گیا تو اس وقت جبریل امین علیہ السلام، یہ حدیث پاک صحیح حدیث پاک ہے، صحیح سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ باقی غلط ہیں، یعنی یہ حدیث پاک کی ایک اصطلاح ہوتی ہے، صحیح، حسن، ضعیف، ٹھیک ہے نا، تو یہ سند کے لحاظ سے ہوتی ہے، تو صحیح سب سے اوپر والا درجہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو حدیث متواتر کے بعد حدیث صحیح آتی ہے۔ تو صحیح حدیث پاک میں ہے کہ جبریل امین علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، اور اس وقت جب آپ کو منجنیق کے ذریعے، یہ ایجاد کرنے والا بھی نمرود ہی تھا، منجنیق یعنی اس میں پتھر رکھ کے اس کو گھما کے پھینکا جاتا ہے، تو اس آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو کے کپڑے بھی اتار دیے گئے، اور اس حالت میں آپ کو جب پھینکا جا رہا تھا تو جبریل امین علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا نبی اللہ، اے اللہ کے خلیل، اگر کوئی حاجت ہو تو میں اس مقام پہ جا سکتا ہوں جہاں پہ کوئی بشر نہیں جا سکتا، یعنی سدرۃ المنتہا پہ، تو کوئی حاجت ہو تو آپ بتا دیجئے، میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، مجھے کسی سے کوئی حاجت نہیں ہے، جس کے لیے میں آگ میں جا رہا ہوں یا جو میری مدد کرے گا وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں یہاں پہ دعا کرنا بھی گوارا نہیں کرتا، اپنی عرض جو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا گوارا نہیں کرتا کہ یا اللہ یوں کر دے یا یوں کر دے، چونکہ وہ آپ مقام رضا پہ تھے۔ تو یہاں اچھا اس میں ایک اور بات ہے کہ یہ حدیث پڑھ کے بعض لوگ یہ کہتے ہیں، آپ نے کافی سارے جو لوگ نیٹ استعمال کرتے ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی یہ سلسلہ پوسٹیں وغیرہ لگی ہوتی ہیں کہ جی دیکھیں اللہ کے بغیر کوئی مدد نہیں کر سکتا، تو اس لیے جبریل علیہ السلام کو بھی ابراہیم علیہ السلام نے رد کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ میں جس کے لیے جا رہا ہوں وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو مجھ سے ایک جگہ سوال ہوا تھا، تو میں نے اس بندے کو، اس مولوی کو یہ کہا تھا کہ چلو ابراہیم علیہ السلام تو مقام رضا پہ ہے، وہ تو تمہاری سمجھ میں بات آتی ہی نہیں ہے، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے نزدیک غیر سے مدد مانگنا، یعنی غیر کے ذریعے وسیلہ بنا کے مدد مانگنا، مدد تو اللہ ہی کرتا ہے، تو یہ شرک ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کو رد کر دیا۔ تو کیا جبریل علیہ السلام، آپ بتاؤ کہ جبریل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شرک کی طرف مدعو کر رہے تھے؟ کہ جبریل علیہ السلام نے کہا تھا کہ آپ کہیں تو میں اللہ کی بارگاہ میں کہہ دیتا ہوں، تو بات تو جبریل نے کی تھی، یہاں پہ کسی سنی عالم نے تو نہیں کی تھی، یا کسی سنی بندے نے تو نہیں کی تھی، تو اب وہ لاجواب ہو گیا۔ یعنی یہ جبریل علیہ السلام کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کے ذریعے مدد ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام مقام رضا پہ تھے، تو آپ نے کہا کہ نہیں،
میں یہاں پہ دعا نہیں کرتا، جو اللہ کرے گا وہی منظور ہے۔ اب آگ میں گئے تو اللہ نے فرمایا کہ میں آگ کو حکم دیا، وہ سلامتی والی اور ٹھنڈی ہو گئی۔ تو اس کے یہ تفصیلی واقعہ آگے آئے گا۔ پہلی بات اس میں آزمایا گیا، پھر آپ کو جو ہے آپ نے وطن چھوڑا، اس کے بعد آپ علیہ السلام نے، اللہ نے آپ کو بیٹا عطا کیا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ انہیں اس وقت جو مکہ المکرمہ جو ہے بے آب ہو گیا، جو ہے ایک ریگستان تھا، تو اللہ نے فرمایا کہ اس وادی غیر ذی زرعین اس میں لے کے جو اپنی بیوی کو بھی اور اپنے بچے کو بھی چھوڑ آئیں۔ تو اللہ کی باتوں میں حکمتیں ہوتی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اس اکلوتے بیٹے، ایک بیٹے کو دعاؤں کے بعد، اور جو بڑھاپے میں اللہ نے جس کو عطا کیا ہو، اس بیٹے کو اور بیوی کو بغیر کسی سہارے کے، صرف اللہ کا سہارا ہے، وہاں پہ چھوڑ کے آپ بات بھی نہیں کرتے۔ تو حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ آپ پیچھے سے آواز دیتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ آپ صرف اشارے سے ہی بتا دیں کہ کیا آپ ہمیں کسی ناراضگی کے باعث یہاں پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں یا اللہ کا حکم ہے؟ تو آپ نے اشارہ فرمایا کہ یہ میرے رب کا حکم ہے، میں اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو آپ خاموش ہو گئیں۔ جب آپ خاموش ہوئیں تو آپ دیکھیں کہ اس امتحان کے بعد آج تک اور قیامت تک مخلوق جو ہے اس مقام سے اللہ کی وحدانیت اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا فیض لیتی رہے گی۔ جس مقام پہ انہوں نے صبر کر کے وہاں پہ وہ بیٹھ کے، یعنی مکہ المکرمہ، تو یہاں پہ بھی اللہ نے آزمایا۔ جب ہر آزمائش میں کامیاب ہو گئے تو پھر اللہ نے فرمایا کہ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، ابراہیم وہ ہے جس پہ میں اللہ بھی ناز فرما رہا ہوں، جس کی دوستی پہ میں اللہ تعالیٰ بھی ناز کرتا ہوں، ابراہیم کی وہ ذات ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم ہم نے تمہیں تمام لوگوں کا پیشوا بنا دیا، اور ایسا پیشوا بنایا کہ اس کے بعد جتنے بھی انبیاء آئے وہ اکثریت کے ساتھ آپ کی اولاد میں سے ہیں، تقریباً تمام، یہاں تک کہ سید الانبیاء امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کی اولاد میں سے ہیں۔ اور وہ آگے آئے گا کہ یہ تو آپ کی دعاؤں کا ثمر تھا۔ اور ایسا پیشوا بنایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرمایا کہ اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، ملت ابراہیم کی اتباع فرمائیں، یعنی دین اسلام جو ہے یہ سارے کا سارا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے۔ تو اس ملت کی جو پیشوائی کی گئی، تو اس میں ابراہیم علیہ السلام کے متعلق مفسرین نے اور باتیں بھی لکھی ہیں کہ کن باتوں سے آزمایا گیا۔ ان میں ناخن کاٹنا، مونچھیں چھوٹی کرنا، اور جو ہے زیر ناف بال اور بغلوں کے بال جو ہیں یہ صاف کرنا، صفائی کرنا، یہ بھی آتا ہے۔ مناسک حج، حج میں جو افعال ادا کیے جاتے ہیں، مناسک ادا کیے جاتے ہیں، ان کے ذریعے بھی یہ، اور قربانی کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا گیا۔ تو پھر اللہ نے انہیں تمام امتوں کا پیشوا بنا دیا، یہاں تک کہ یہودی، عیسائی اور تقریباً جتنے لوگ بھی آسمانی کتابوں کے وارث ہیں، جتنے بھی یعنی جو انبیاء کو ماننے والے ہیں، وہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی محبت کا دم بھرتے ہیں۔ تو اس لیے یہاں پہ اللہ نے یہ ذکر بھی فرمایا کہ یہاں تک کہ مشرکین مکہ بھی کہتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں، تو حالانکہ وہ آپ کے دین پہ تو نہیں تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو بتوں کو توڑا تھا اور ان کی نفی فرمائی تھی، تو مشرکین مکہ نے بت بیت اللہ میں ظالموں نے رکھ لیے تھے، لیکن وہ دم یہی بھرتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں۔ تو ایسا پیشوا بنایا کہ تمام انسانیت کے دلوں میں آج ہزاروں سالوں کے بعد بھی ابراہیم علیہ السلام کی محبت موجود ہے اور ان کی اتباع ضروری ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے، اب دیکھیں کہ اللہ کے جو ولی یا انبیاء ہوتے ہیں وہ کسی کو، مخلوق خدا کو جو ہے وہ تنہا نہیں چھوڑتے۔ جب اللہ نے یہ فرمایا تو آپ سمجھ گئے کہ اللہ کی رحمت جوش پہ ہے، تو آپ نے فوراً عرض کی کہ یا اللہ میری اولاد میں بھی سے امام بنانا، جو میری اولاد ہوگی تو ان میں بھی سے امام بنانا۔ تو اللہ نے فرمایا میں بناؤں گا، امام سے مراد جو ہے انبیاء، نبی بناؤں گا، تیری اولاد میں سے نبی بناؤں گا۔
لیکن میرا وعدہ ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ ظالموں سے مراد یہ ہے کہ جنہوں نے کفر کیا، شرک کیا، تو اولاد میں سے ظاہر ہے ایسے لوگ بھی تو ہیں، تو ان کو میرا وعدہ نہیں پہنچے گا، لیکن باقی جو مومن ہوں گے ان کے لیے میرا وعدہ ہے کہ ان میں سے میں امام بناؤں گا، یعنی نبی بناؤں گا۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے کہ جب اپنے لیے دعا کریں، اپنی اولاد کے لیے بھی دعا کریں، رشتہ داروں کے لیے دعا کریں، اور تمام مومنین کے لیے دعا کریں۔ تو اگلی آیت مبارکہ انشاءاللہ یہ کل بیان ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔